السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے سامنے محمد شہریار خان اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں محمد سلیمان خان، سندھ طاس واٹر کونسل پاکستان کے چیئرمین۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج اپنے اس اسٹوڈیو پہ، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آج میں ان کے ساتھ سوال جو کرنے والا ہوں وہ ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے۔ تو سر پہلے آپ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے تھوڑا انٹرو کروا دیجئے گا تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیا۔ ڈیمو کے حوالے سے شکریہ، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ڈیمو کے حوالے سے ایک سیدھی بات ہے کہ یہ پانی کے سٹوریج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ کالا باغ ڈیم کیا ہے، کیوں ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں کالا باغ ڈیم سے کوئی محبت نہیں ہے، ہمیں تو اس پانی سے محبت ہے، اس سیلابی پانی سے محبت ہے جو بہت زیادہ مقدار میں ضائع جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ سیلابوں کی جب آتے ہیں شدید سیلاب تو پتہ لگتا ہے کبھی 1000 بندہ مر گیا، کبھی 500 بندہ مر گیا، سینکڑوں مویشی ختم ہو گئے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ جو فلڈ واٹر ہے، اس کا وہ فلڈ واٹر کا پوٹینشیل کو کوئی ٹائم ہی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں فلڈ واٹر ہے کہاں، اس کا پوٹینشیل کہاں ہے؟ تو تمام صوبوں کے ماہرین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ فلڈ واٹر کا پوٹینشیل تربیلا سے نیچے ہے۔ اب یہاں میں مجبور ہو جاتا ہوں کالا باغ ڈیم کے اوپر کہ اس پورے فلڈ واٹر کے پوٹینشیل کو کنٹرول کرنے والا واحد ایک پوائنٹ ہے، اسے ہم کالا باغ کہتے ہیں۔ کالا باغ کے مقام کو اگر ہم اسے بناتے ہیں تو اس فلڈ واٹر کے پوٹینشیل کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، بلکہ اسے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ اور بات صرف یہی نہیں آتی، اس کی مزید اہمیت کیا ہے؟ اگر یہ پانی سٹور ہوگا تو اس سے یہ چیز ہے کہ ایک تو ہماری یہ جو کیویلٹیز ہوتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، بے گناہ افراد کی جو ہے اموات ہوتی ہیں، یہ بھی بچیں گے، اور اس سے ہم سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں جو ایکڑ زمین ہے اسے ہم آباد کر کے اپنی جو ہے وہ کمی بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، آج بجلی کے بلوں کے ہاتھوں کتنے لوگ تنگ ہیں؟ بے شک۔ کیوں تنگ ہیں؟ آج 2024 میں بھی آپ کو جو ہائیڈل بجلی، جو پبلک سیکٹر کے ہائیڈل بجلی ہے، وہ آپ کو 34 ارب یونٹ پیدا کرتے ہیں اور وہ آپ کو ملتی ہے 3 روپے 85 پیسے یونٹ کے حساب سے۔ اور اوورال جو بجلی ہے جس میں یہ بھی ہے اور دوسرے جو تیل والے اور آئی پی پی ایس جتنے بھی ہیں، وہ آپ کو ملتی ہے 13 سینٹ پر یونٹ کے حساب سے، یعنی یہ کہہ لیں کہ تقریباً 45-50 روپے یونٹ کے حساب سے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کالا باغ ڈیم نہیں بناتے تو کیوں چیختے ہیں مہنگے بلوں سے؟ پھر برداشت کریں، برداشت کرنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ اگر آپ کالا باغ ڈیم اور دوسرے ڈیم بناتے ہیں جس کی چابی دوسرے باقی ڈیموں کی تمام کی چابی جو ہے فلڈ واٹر کی وہ کالا باغ کے پاس سے یہ بناتے ہیں، تو آپ نہ تو آپ کی فوڈ میں مہنگائی ہوگی، نہ آپ کو فوڈ باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، بلکہ آپ فوڈ کے ایکسپورٹ کیپیسٹی میں چلے جائیں گے اور آپ سستی بجلی آپ کو مفت ملے گی۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کالا باغ ڈیم بناتے ہیں، بنائیں، نہیں بناتے ہیں تو پھر آپ مہنگائی کے ہاتھوں اسی طرح پریشان ہوتے رہیں۔ سر آپ نے بہت اچھی ہمیں انفارمیشن دی۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب کالا باغ ڈیم بنانے کے بعد پانی کی اہمیت اور پانی سے اتنے ہم کام لے سکتے ہیں، تو اس کے باوجود یہ پنجاب یا باقی تمام صوبوں کا اختلاف کیوں ہے اس میں؟ دیکھیں، میں چاروں صوبوں میں پھرا ہوں، گھما ہوں، بہت لوگوں سے ملا ہوں۔ چاروں صوبوں کے لوگ ان کی حب الوطنی میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ ہماری وفاق بھی اور صوبائی حکومتوں کا بھی یہ خامی ہے، کمزوری ہے کہ آج تک انہوں نے ماسٹر پلان ہی نہیں بنایا۔ بھئی ماسٹر پلان بناؤ، وفاق بنائے، اور اس کے بعد جو ہے صوبے بھی اپنا اپنا ماسٹر پلان بنائیں۔ اگر یہ ماسٹر پلان بنائیں گے تو آٹومیٹکلی پتہ لگ جائے گا کہ کالا باغ ڈیم بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ اس میں آپ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اور میری اتنی عمر نہیں ہے جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں۔ کیا لگتا ہے کہ آپ کی یہ کوششیں کسی دن رنگ لا سکتی ہیں؟ ایک بات سیدھی سی ہے، یہ تو سب کہتے ہیں کہ حق نہیں فتح پانی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنانا حق ہے، سچائی ہے، اس سے ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے، تو آپ کوشش کرتے رہیں، اور آپ کوشش کر کے ان حلقوں میں بھی جائیں جو باقاعدہ ایک فورسفلی رکھتے ہیں، اور جب آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں گے تو فتح ضرور ملے گی۔ آپ پاکستان بنا، پاکستان کوئی سال بھی یا 2 سال یا 3 سال میں نہیں بنا، 90 سال لگے تھے۔ 1857 کے اندر جو ہے یہ ملک غلامی میں چلا گیا مکمل طور پر، اس سے پہلے بھی انگریزوں کی عملداری جگہ جگہ پر تھی، اور 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا، اور اب بھی آزاد تو ہوا ہے لیکن معاشی طور پر ہم غلام ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو بنیادی وسائل تھے جن کے ذریعے ہم اپنی مسائل کو حل کرتے، ہم نے ان کے اوپر کام نہیں کیا، تو ہم اس وقت ہم معاشی بدحالی میں اور معاشی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہماری دعائیں سر آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پانی جو ہے یہ میرے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بل بوتے یہ پوری کائنات جو ہے اس کا نظام چل رہا ہے۔ ہر انسان، چرند پرند حیوان، ہر انسان کی، ہر جاندار چیز کی یہ ضرورت ہے پانی۔ اور ہمارا ملک پاکستان اللہ کی ایک ایسی عطا کردہ نعمت ہے کہ جس ملک کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ سر اگر کوئی بندہ آم کھا کر گٹھلی بھی پھینک دینا تو اس کی بھی برکت سے اللہ وہاں سے آم کا درخت جو ہے وہ اگا دیتا ہے۔ تو یہ سارا کس کی بدولت ہے؟ یہ ہمارے ملک پاکستان کی پانی کی بدولت ہے۔ تو پانی صرف ان کا یا میرا مسئلہ نہیں، پانی پورے ملک کے رہنے والے شہریوں کا مسئلہ ہے۔ ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں اور ہمیں بھی اس میں جدوجہد کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ تو ناظرین، آج ہمیں بہت اچھی انفارمیشن ملی اور انشاءاللہ مزید جب کبھی موقع ملا تو آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید اس سے اچھی انفارمیشن دیں گے۔ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔